اتنی ضروری لگ گیا کہ آج کچھ لوگ ہیں ایسے جو یہ مان کے چل رہے ہیں کہ نبی شریعت سے تو نہیں آ سکتا لیکن نہیں نبی نہیں آ سکتا ہے یہ بات نہیں اور مان لیا ہم نے کسی آدمی کہ یہ چھوٹا سا نبی تھا اور یہ کچھ چیزیں لے کے آئے یہ غلط ہے. عقیدہ کیا بنا کہ آخری رسول ہے وحی کا سلسلہ ختم ہو گیا نبوت ختم ہو گئی دین مکمل ہو گیا اب نہ کوئی وحی آنا ہے نہ کوئی دین آنا ہے نہ کوئی رسول آنا ہے نہ کوئی نبی آنا ہے. اس کے بعد ہم یہ سمجھ چکے کہ رسول کی دو حیثیتیں تھیں. حضور کی حضور تشریف لائے تو وہ بھی ایسی تھی بعض چیزیں انسانوں کی طرح تھی بعض نہیں ہوتی. عام طور پہ جب ہم تقریر کرتے ہیں وہ تقریر اکثر ہوتی ہے اس موضوع پر لوگ بیان کرتے ہیں تو وہ بیان کی کرتے ہیں. بس ایک بات ختم کر رہا ہوں تو اس کو اس طرح بیان کرتے ہیں جیسے آپ نے حضور تشریف لائے تو عرب کے اندر یہ برائیاں تھیں یہ برائیاں ایسی برائی تھی بچوں کو ندی میں گا دیتے تھے شراب پیتے تھے جوا کھیلتے تھے یہ تھے کوئی خوبی نہیں تھی اس کے اندر. تو لوگ آپ نے اکثر جب بیان کرنے میں آتا ہے آدمی تو دنیا میں جتنی برائیاں ہو سکتی ہیں وہ سب دکھا دیتا ہے وہاں پر اس سوسائٹی کی برائیاں حالانکہ یہ غلط ہے. کیا یہ بات درست نہیں ہے. ایسا نہیں ہے کہ حضور کے آنے وقت حضور کے پیدائش کے زمانے میں دنیا جہان کی ساری برائیاں اس قوم کے اندر تھی پھر خوبی ہی نہیں تھی. یہ بات آئی ایم ڈس ایگری میں اس سے مطمئن نہیں ہوں. اس بات سے غلط ہے. وجہ اس کی کیا ہے کہ اس معاشرے میں کچھ ایسی خوبیاں تھیں اس وقت ہے نا کہ جن کا مقابلہ دنیا میں کوئی معاشرہ نہیں کر سکتا تھا. کچھ ایسی خوبیاں تھیں ان لوگوں کے ان عربوں کے اندر اور وہ ضروری تھا اصل میں. وہ اس لیے ضروری تھا اس بات کو سمجھ لیجیے کہ مثلاً میں ایک بڑا بے سورا آدمی ہوں میری آواز اچھی نہیں ہے میں کسی دیہات میں جاؤں کسی گاؤں کے اندر اور وہاں جا کے قرت کروں لوگ بڑے متاثر ہوں گے اس سے بڑی اچھی قرت کی آپ نے بہت بڑے قاری ہیں اچھا قرآن پڑھتے ہیں ٹھیک ہے کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ قرت کسے کہتے ہیں انہیں پتہ نہیں کہ قاری کیسا ہوتا ہے. میں مصر میں جاؤں سعودی عرب میں جاؤں جہاں ایک سے بڑھ کر ایک قاری پڑا ہوا ہے وہاں جا قرت کروں گا تو اگر وہ بڑے بڑے قاری یہ بات مانے کہ ہاں میں قاری ہوں تو معلوم ہوگا باقی میں قاری ہوں. جاہل زیادہ پڑھا تو کیا ہوا جو قرت جانتے ہی نہیں ہے ان کے سامنے جا قرت کروں تو کوئی کمال کی بات نہیں ہے. تو اس سے بات یہ سمجھ میں آئی کہ انسان کا جو کمال ہے جو خوبی ہے تو کمال بے کمالوں میں ظاہر نہیں ہوتا انسان کا. وہ کیا کمال ہے یار اگر جاہلوں کو آپ نے سمجھا دی تو کیا سمجھایا بھائی کمال تو یہ تھا کہ بڑے بڑے عالم ہوتے وہ مانتے کہ آپ عالم تو بات نہیں ہوگی. تو یہ بات یہ اپنی جگہ پریکٹس کمال ہمیشہ صاحب کمال میں ظاہر ہوتا ہے جو خود کمال والا ہو اور کمال والا ہونے کے بعد اب مانے کہ تو باقی تم کمال والے ہو تم خوبی والے ہو تو اصل خوبی معلوم ہوتی ہے. ورنہ بے کمالوں میں بے خوبی والوں میں پھر خوبی منوا لیتا ہے کمال کی بات نہیں. اب اگر آپ اس طرح آئیے حضور تشریف لائے تو اگر اس وقت کوئی خوبی نہیں تھی سب جھوٹے سب دغاباز سب وعدہ خلاف سب کنجوس سب ایسے ویسے. اب اگر حضور نے سچ بول دیا تو کیا کمال کیا جہاں کوئی خوبی تھی نہیں اس معاشرے کے اندر اگر حضور نے آ کر چند ایک خوبی دکھا دی اپنی تو کوئی کمال نہیں کیا. کمال تو جب تھا کمال تو جب ہوگا کہ وہ پورا معاشرہ سچا ہو وہ سب وعدہ پورا کرنے والے ہوں وہ سب سخاوت کرنے والے ہوں اور ایسے سچوں کے بیچ میں ایسے سخاوت کرنے والوں کے بیچ میں ایسے وعدہ پورا کرنے والوں کے بیچ میں اگر وہ سب سچے ایک زبان کہہ رہے ہیں کہ محمد تم سچے ہو تو کمال کی بات ہے. اس سے یہ سمجھ میں آیا کہ یہ سمجھنا کہ وہ معاشرہ بالکل غیر وغیرہ ایسا نہیں ہے. یہ ہسٹوریکل فیکٹ ہے تاریخی حقیقت ہے کہ وہ قوم سچی تھی اور ایسی سچی تھی وہ قوم کہ اپنی جان دینے کو تیار سر کٹانے کو تیار لیکن جو بات سچ ہے اس کو کبھی پیچھے نہیں ہٹتے تھے. اس لیے کہنا پڑا اصل میں کہ اگر ایسے سچوں کے بیچ میں اگر حضور ذرا کم سچے ہوتے کبھی ایمان نہیں لاتے کیوں لاتے ایمان ہم کو سچے ایسا سخاوت کرنے والوں کے بیچ میں سخاوت کرنے والے اگر ذرا تھوڑا کم سچی ہو تو ایمان نہیں لائے کیونکہ ہم آپ سے بڑے سچی ہیں. وعدہ پورا کرنے میں مہمان نوازی میں ہے نا اخلاق میں اگر اس میں حضور ذرا کم ہوتے کبھی ایمان نہیں لاتے کیونکہ وہ ان سے بڑے تھے. بھائی ایمان تو اس لیے لانا پڑا مجبور تو اس لیے ہو گئے وہ ان کے سامنے کہ ان کے سچ ان کی سخاوت ان کی خوبی جہاں تک پہنچتی تھی حضور کی خوبی اس سے آگے جائے گا مجبور ہو گئے. اور وہاں پر کیا تھا اس معاشرے میں
سچ بولنے والے، وعدہ پورا کرنے والے، آپ تاریخ پڑھ لیں، مہمان نوازی کرنے والے، سخاوت. حاتم طائی نام سنا آپ نے؟ حاتم طائی بہت مشہور آدمی ہے، وہ اتنا مشہور ہو گیا سخاوت میں کہ کوئی آج بہت پیسہ خرچ کرنے یہ حاتم طائی ہے. وہ کب تھا؟ اسی زمانے میں تھا، اس سے پہلے نہیں تھا. یعنی اس کی بیٹی مسلمان ہوئی ہے، اتنا قریب ہے اس کی بیٹی ایمان لے کے آئی ہے. تو سوچیے کہ جس معاشرے میں، جس سوسائٹی میں حاتم طائی جیسا سخی پیدا ہو، اگر وہاں کے لوگ یہ اعتراف کر رہے ہیں کہ محمد تم بہت سخی سخاوت کرنے والے ہو، تو اصل کمال معلوم ہوگا. اس معاشرے میں ایک بات اور کی ہوتا ہوں آپ کو، کاہن کہتے تھے کچھ ایسے جادو ٹونے کرنے والے کہ اپنے منتروں سے کبھی شیطانوں کے ذریعے کبھی جناتوں کے ذریعے وہ کچھ باتیں جان لیا کرتے تھے جو ہونے والی ہیں مستقبل میں. کچھ ان کے عمل کی بات ہے. تو لوگ کوئی کاروبار کرنے جاتے تھے، اگر کوئی کچھ کام کرنے جا رہے ہیں، رشتہ کرنے جاتے ہیں، تو پوچھتے تھے لوگوں سے، کاہنوں سے، مجھے بتاؤ یہ رشتہ کرنے جا رہا ہوں کامیاب ہوگا یا نہیں ہوگا، یہ کاروبار کرنے جا رہا ہوں برکت ہوگی یا نہیں ہوگی، ہے نا. تو وہ لوگ تھے جو کچھ ہونے والا ہے بعد میں، 4 دن کے بعد 6 دن مہینے کے بعد وہ خبر دیا کرتے تھے اس کے اپنے علم کے ذریعے، منتروں سے اور جادوگروں سے اور جناتوں شیطانوں کے ذریعے سے. اب سوچئے کہ جو قوم اس بات کی عادی ہو، اس کی عادت ہوئی اس بات کی کہ اپنے کسی کام کے لیے اس شخص پر اعتماد کرتی تھی جو قائم ہو کرتا تھا، جو خبریں دے رہا ہے، اگر اس معاشرے میں، اس سوسائٹی میں کوئی ایسا نبی آ جائے جس سے کبھی خبر نہ ہو، کبھی من نہیں لگتا، نہیں آتا نہیں من. وہ کیوں من؟ بھائی آپ رسول ہونے کا دعویٰ کر رہے ہو اور ایک قائم کل کی باتیں بتا رہا ہے، پرسوں کی باتیں بتا رہا ہے، یہ ہونے والا بتا رہا ہے، اور آپ کو کل کی خبر نہیں ہے. تو دراصل ایمان لانے کی بات یہی تھی وہاں پر کہ حضور نے فرمایا کہ میں رسول ہوں، قائم تو کل تک کی بات بتا رہے ہیں، 2 دن کی بات ہے، 4 دن کی بات ہے، اب میں رسول ہوں، میں آج سے لے کے قیامت تک سب بتا رہا ہوں. اور اگر یہ مان لیا جائے، اگر آپ تسلیم کر لیں کہ بھائی انہیں کچھ کل کی خبر ہی نہیں تھی کوئی غیب کی، تو ظاہر ہے کہ اگر یہ مان لیں تو پھر ایمان لانے کے لیے کوئی بات ایسی نہیں تھی ایمان لاتے ہوئے، کیونکہ وہ لوگ عادی تھے کاہنوں کے، ہے نا. اس سے یہ بات سمجھ میں آئی. ایک بار ہوا یہ، خیر پھر وہ بات کرنی ہو جائے گی. تو خلاصہ یہ ہوا کہ اس بات کو ماننا ضروری، میں نے کہا کہ غیب کی بات کو وہ بات بعد میں ذہن میں آئی اس لیے بات. تو کل ملا کر رسولوں کے بارے میں جو اسلامک کانسیپٹ ہے وہ واضح ہوا آپ کے سامنے. کیسا عقیدہ رکھیں، کن عقیدوں سے بچیں، کیسا ادب کیا جائے، کیسا احترام کیا جائے. ادب و احترام کی جو باتیں اس پر انشاءاللہ پھر ایک الگ سی محفل میں آپ ٹائم زیادہ ہوگا گفتگو کریں گے کہ رسولوں کا کے سلسلے میں ہماری ذمہ داری کیا بنتی ہے، ان کو ان کا کس طرح ادب، کس طرح تعلیم. اب کیونکہ موجود ہمارے سامنے نہیں ہے، وہ ابھی نہیں ہے ہمارے سامنے، تو اب ان کے بارے میں کیا عقیدہ رکھیں، اس پر انشاءاللہ ایک الگ گفتگو ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب لوگوں کو توحید کے بارے میں بھی اور رسولوں کے بارے میں بھی درست عقیدہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہمارے خیال سے 12:40 پہ اذان ہونا ہے، 20 منٹ ہے، 12:45 پہ فوراً نماز ہو جائے گی.